والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج چھٹا سیشن ہے، چھٹی کلاس ہے، اور کل سورہ آل عمران کا ہم تقریباً زیادہ حصہ کور کر چکے تھے، اور صرف آخری رکوع سورہ آل عمران کا رہ گیا تھا۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، ان پر ذرا سرسری نگاہ ڈال کر پھر ہم آگے کے مباحث کی طرف جائیں گے۔ فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے باہم مختلف ہونے میں بہت نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ عقل رکھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور پہم غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق پر۔ اور پھر ان کی زبان سے یہ دعا جاری ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، یقیناً تیری صناعی میں، تیری اس کاریگری میں، اس عظیم الشان تخلیق کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ اور پھر وہ اس کو پا بھی لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سبحانک، پاک ہے تیری ذات کہ تو کوئی عبث کام کرے، بغیر فائدے کے کام کرے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر مسلسل دعائیں ہیں ان کی جو اللہ رب العالمین نے نقل کی کہ یہ عقل مند لوگ، اولو الالباب، اللہ کا ذکر کرنے والے اکثر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے اللہ، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، در حقیقت تو نے اس کو رسوا کر دیا، تو ہمیں ایسی رسوائی سے بچا، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے اللہ، ایک پکارنے والے نے پکارا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، جو یہ پکار رہا تھا کہ ایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہ ہم سے جھاڑ دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جو ہی یہ دعائیں اہل ایمان کے قلوب سے، ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں۔ فاستجاب لهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے ایک، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جو لوگ ہجرت کریں گے یا نکالے جائیں گے ان کے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے جائیں گے، وَقَاتَلُوا، اور لڑیں گے، وَقُتِلُوا، اور مارے جائیں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور ان کے گناہوں کو ان سے جھاڑ دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کروں گا ضرور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ہی ٹھکانہ ہے۔ اس صورت کا اختتام اس آیت پہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر کی اس کیفیت میں اپنے مخالفین سے اور دشمنان اسلام سے بڑھ جاؤ، مصابرت کرو، ورابطوا، اور آپس کے جو تمہارے
تنظیم ہے اور تمہاری جو سرحدیں ہیں اور تمہاری جو چوکیاں ہیں ان کو مضبوط کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک 2 سال کے دورانیہ میں مختلف ادوار میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر جو اشارے ہمیں ملتے ہیں وہ اس کی شان نزول کے لیے اور وقت نزول کے لیے مددگار ہیں۔ اس میں چونکہ وراثت کی تقسیم کے قوانین ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور ان کی وراثت کی تقسیم کا سوال اٹھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین اتارے تھے اور یہ 3 ہجری ہے۔ اس صورت میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے، یعنی جنگ کے میدان میں اور خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے، اور یہ معلوم ہے کہ یہ حکم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آیا تھا اور یہ 4 ہجری کو پیش آیا تھا۔ مدینہ سے بنو نضیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، چونکہ ان کے حوالے سے بھی یہاں بات ہے۔ اسی طرح پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کا حکم غزوہ بنی مصطلق کے موقع پہ دیا گیا اور یہ 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا، تو گویا اس صورت کا ایک حصہ 5 ہجری میں بھی نازل ہوا ہے۔ گویا 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک 2 سال کے دورانیے میں اس صورت کے مختلف حصے وقفے سے نازل ہوئے اور انہیں یکجا کر کے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المائدہ میں جوڑ دی۔ سورہ النساء میں، سورہ نساء کے اندر جو مضامین ہیں ان کو ہم 4 بڑے بڑے عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا عنوان تو اس کا ہے کہ جو نیا اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، ایک نئی تہذیب وجود میں آ رہی تھی، نئی روایات تشکیل پا رہی تھیں، اس کے لیے نئے قانون کی ضرورت تھی، نئی شریعت کی ضرورت تھی، اور اس قانون کی بنیاد البقرہ میں رکھی جا چکی تھی۔ اس کو مزید سٹیپ وائز بڑھایا گیا، میچیور کیا گیا اور اس کو وقت اور حالات کے مطابق اس کے اندر اضافہ کیا گیا۔ ظاہر قانون ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے، ایک تسلسل کا نام ہے، یہ کسی ایک وقت ایک لمحے میں دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو جو چیزیں البقرہ میں بیان کر دی گئی تھیں پھر ان کی توسیع اور اضافہ اور اس کے اندر مزید وسعت وہ سورہ النساء میں دی گئی۔ تو گویا اسلامی ریاست میں جو اجتماعیت کی ضروریات تھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس صورت میں نئی قانون سازی کی گئی۔ اس کا جو دوسرا بڑا سبجیکٹ ہے اور عنوان ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ وہ مسلح کشمکش جو بدر کی صورت میں شروع ہو چکی تھی اور پھر احد کی صورت میں جس کے اندر ایک تیزی بھی آ گئی تھی اور مسلمانوں کے ایک زخم بھی لگ گیا تھا، اس کشمکش نے آگے کے مراحل طے کرنے تھے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی فکری طور پر تیار کیا گیا اور مشرکین مکہ، یہود اور مشرکین عرب کے مقابلے میں مسلمانوں کو نہ صرف الرٹ کیا گیا بلکہ مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ وہ جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ تیسرے حصے میں اور تیسرے ٹاپک جو اس میں بڑا ہے وہ ہے مسلمانوں کو، یعنی مدینہ کا جو چھوٹی سی اسلامی ریاست تھی، تو ایک اندرونی لڑائی بھی اس میں چل رہی تھی، اور وہ اندرونی لڑائی تھی منافقین کی جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چھیڑ رکھی تھی، اور وہ مسلمانوں کے اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کی جڑ اور بنیاد کو کاٹنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا گروہ تھا، تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اس صورت میں اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہیں الرٹ رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں تمہیں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھا اس کا جو پوائنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اسلام فروغ پا رہا تھا، اسلام کی دعوت مختلف جگہوں پر پہنچ رہی تھی، قبائل عرب میں پہنچ رہی تھی، عرب کے باہر پہنچ رہی تھی، تو وہ جو دعوت اور تبلیغ کا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس صورت میں۔ تو اب آتے ہیں ہم اس صورت کے مطالب کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ تو شروع بات یہاں سے کی گئی کہ اے
لوگوں یعنی یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور انسانوں کو ان کی جو بنیاد ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ جو تم آپس میں قوموں میں اور قبیلوں میں بٹ گئے ہو اور رنگ اور نسل کا تم نے فرق اختیار کر لیا ہے اور زبان کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک واحد نفس سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر ان دو سے تمہاری نسل کو چلایا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور جو تم نے یہ مصنوعی تقسیمیں آپس میں کر رکھی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگے اس عرب کے معاشرے میں یتیم کی جو حالت زار تھی اس کو ایڈریس کیا گیا، اور اس بات کی تاکید کی گئی کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو تم امانت سمجھو اور اس کو پورے معروف طریقے سے یتیم کے حق میں استعمال کرو، اور اس میں کسی خیانت اور کرپشن کا سوچو بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو نکاح کے حوالے سے یہ تاکید، یہ اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو 2 نکاح کر سکتے ہیں، 3 نکاح کر سکتے ہیں، 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ عرب کے اس معاشرے میں نکاح تعدد ازواج پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ایک وقت میں ایک شخص جو تھا اس کی 10 بیویاں 12 ہوتی تھیں، اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتی تھی، تو اس کو اسلام نے بیلنس کیا اور ایک پابندی لگا دی کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ 4 خواتین سے وہ نکاح کا عقد کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل کا بھرم قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ پھر خواتین کا جو حق مہر ہے اس کے حوالے سے تاکید کی گئی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جو ان کا مہر ہے وہ انہیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور اگر وہ خود سے کوئی چیز اس مہر میں سے تمہیں معاف کر دیں، دے دیں، تو پھر بے شک تم اسے لے لو اور تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ آگے پھر ایک اہم تاکید کی گئی کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تمہیں کسٹوڈین بنایا گیا ہے جس مال کا، تو اس مال کے تم محافظ ہو، نگران ہو، وہ مال یعنی کم عقل لوگوں کو اور ان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اب اس مال کو خرچ کرنے کی استعداد نہ رکھتے ہوں، بے وقوف ہوں، عقل میں کم ہوں، ضعیف ہوں، اس لیے کہ جب تم اپنا مال ایسے لوگوں کو دے دو گے تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ یہ ایک بلیغ یعنی حکم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ ایک تو اس کا براہ راست مقصد یہ ہے کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے تو اس سے ڈر کر کہ کہیں تم اسے ضائع نہ کر دو تو اس مال کو واپس تم ان کی طرف لوٹا دو، تو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ وہ یتیم اس قابل ہو کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے اور وہ ضائع کر بیٹھے گا، اس لیے پہلے اس کو اچھی طرح جانچ پرکھ لو کہ وہ اس قابل ہے، ذہنی جسمانی لحاظ سے اگر ہے تو اس کا مال اسے دو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے تو وہ مال بھی تم کسی ایسے فرد کے، کسی ایسے مرد، کسی عورت کے حوالے نہ کرو جس کے پاس اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس مال ہے، صاحب مال ہے، اور وہ اپنی کم سن اولاد کو وہ مال دے دیتا ہے، اور وہ کم سن اولاد اس مال کو اڑانا شروع کر دیتی ہے، ضائع کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اسے منع کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مال کو میں نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے تم اس کو کسی ایسے فرد کے حوالے نہ کرو، چاہے وہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، جو اس کو ضائع کر سکے، اس لیے یہ ایک بلیغ ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو بھی جب تم اس کا مال واپس کرو تو پہلے اس کی آزمائش کر لیا کرو، اس کا ٹیسٹ لے لیا کرو، یہ دیکھ لیا کرو کہ کیا وہ اس مال کو ہینڈل کرنے کی قابل ہے یا نہیں ہے، اور
اس کا ایک جو بتایا ذریعہ یا اس کا ایک معیار جو بتایا حتی بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اتنا بڑا ہو جائے کہ سیانہ ہو، اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچ سکے، تو پھر اس کا مال اسے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں عقل دیکھو، ہوشیاری دیکھو، تو ان کا مال ان کو لوٹا دو، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس وقت کا انتظار کرو۔ اور اگر آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کا مال ان کو واپس لوٹاؤ تو پھر اس پر گواہ بھی رکھ لیا کرو، تاکہ کسی کنفیوژن کا کوئی موقع نہ آئے۔ اس کے بعد تقسیم میراث کے حوالے سے جنرلائز ہدایات دی گئیں، اور پھر وہ آیات آئیں سورہ النساء کی جس میں میراث کی تقسیم کا ذکر ہے۔ لہٰذا ان آیات کی تفہیم کے لیے ہم اسلام کا جو قانون میراث ہے اس پر قدر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس لیے بات کریں گے کہ یہ بہت ضروری اور اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کا بڑا فقدان ہے، اس لیے اس پر ذرا غور اور فکر کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموا الناس، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس، لوگوں کو میراث کے قوانین، لوگوں کو تم میراث کے قوانین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میراث اور قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میری روح قبض کر لی جائے گی اور میرے بعد علم بھی اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی آپس میں کسی فریضے کے بارے میں اختلاف کریں گے لیکن وہ اپنے درمیان کسی فیصلے کرنے والے کو نہیں پائیں گے۔ امام ترمذی نے اور دارمی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ لہٰذا یہ وہ قانون ہے جس کو نصف العلم کہا گیا ہے، اور جس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کو آگے سکھایا جائے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا قانون تھا اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھا۔ اس کی دو خصوصیات یا دو اس کے ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے۔ خصوصیات تو میں انہیں نہیں کہہ سکتا، لیکن دو چیزیں اس میں شامل تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اس میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت وراثت کے حق سے محروم تھی، اور دوسرا اس کے اندر قباحت یہ تھی کہ نرینہ اولاد کی موجودگی میں والدین اور خاص طور پر والد یہ حصے سے محروم تھے۔ ایک شخص اگر مر جاتا تو اس کا وارث اس کا بیٹا یا بیٹے ہوتے تھے، اور اگر بیٹے نہ ہوں تو پھر اس صورت میں اس کا وارث، یعنی بیٹے فوت ہو چکے ہوں یا ہو ہی نہ، پھر اس کا وارث اس کا والد ہوتا تھا، اور اگر میت کے بیٹے بھی نہ ہوں اور والد بھی نہ ہو تو پھر وارث بھائی ہوتا تھا، اور اگر بھائی نہ ہو تو پھر بھتیجے ہوتے تھے، اور اگر بھتیجے نہ ہوں تو چچا وارث ہوتا تھا، اور چچا نہ ہو تو پھر چچا زاد بھائی۔ اس ترتیب سے وہ اس کو لے کے چلا کرتے تھے، اور اس کو عصابہ کہتے تھے، اور اسے ذوی العصابہ اس پورے سسٹم کو کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس قانون میں ترمیم کی اور 5 بنیادی طور پر حصے مقرر کیے، لیکن ان حصوں پر جانے سے پہلے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو ایک اہم چیز اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے حوالے سے اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ تو میت کے حوالے سے اسلام 4 حقوق فقہا ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے میت کے 4 حقوق ہیں۔ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا حق اس کی تجہیز اور تکفین ہے، اور اس کے مال میں یہ اس کا حق ہے کہ اس کے مال کو اس پر خرچ کیا جائے، اس کے
کفن کے لیے، اس کے نہلانے کے لیے، اس کے تجہیز و تکفین کے بندوبست کے لیے، اس کی قبر کے لیے اگر انتظامات پر خرچ ہوتا ہو اور کوئی اور اس خرچ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو میت کا جو مال ہے پہلا حق اس پر یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ میت کے مال کا دوسرا جو حق ہے وہ ادا الدیون ہے، یعنی میت اگر مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی۔ اور اس حوالے سے فقہا نے قرض کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، دیون الصحہ اور دیون المرض۔ وہ قرض دیون الصحہ وہ قرض جو اسٹیبلشڈ ہوں، جن کی بنیاد کوئی دستاویز ہو یا گواہ موجود ہو، تو سب سے پہلے ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور دیون المرض وہ لونز ہیں کہ جن کا اقرار دوران مرض میت کرے لیکن اس کے لیے کوئی گواہیاں موجود نہیں ہوں اور ان کے لیے کوئی شہادتیں یا دستاویزات موجود نہیں ہوں، تو ان کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ پہلے ان قرضوں کی ادائیگی ہوگی جن کی شہادتیں موجود ہیں، جن کے دستاویزات موجود ہیں۔ اب اگر میت کا سارا مال اس قرض کی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو پھر اور کوئی بات تو رہے گی نہیں، اس قرض کو ادا کرنا اول ہے۔ اور اگر میت کا مال کم ہو اور مقروض یعنی قرض خواہ زیادہ ہو، یعنی مقروض میت بہت زیادہ مقروض ہو، اس نے مال تھوڑا چھوڑا ہو، تو پھر جو مال اس کا ہے اس کو تمام قرض خواہوں میں ان کے حصے کے برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر میت کا قرض ادا ہو جائے اور مال بچ جائے تو تیسرا حق وہ وصیت ہے۔ وصیت کے بارے میں سورہ بقرہ میں ابتدائی یہ آیت آئی تھی کہ میت کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ والدین کے لیے، اقربا کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن سورہ نساء کی اس آیت سے وہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وارث کے حصے مقرر ہیں، ان کو ان کے شرعی حصے ملیں گے، اس سے اضافی کوئی چیز نہیں ملے گی، لہٰذا میت اپنے ورثاء میں سے کسی کے حق میں کوئی اضافی وصیت نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ ورثاء کے علاوہ میت اپنے مال کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتی ہے۔ وہ کسی بھی کام کے لیے کر سکتی ہے، کسی خیراتی کام کے لیے کر سکتی ہے، کسی مسجد کی تعمیر کے لیے کر سکتی ہے، کسی نہر اور کنویں کو کھدوانے کے لیے، کسی ہسپتال مدرسے کے بنانے کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، وہ کسی بھی اچھے بھلائی کے کام کے لیے وصیت کر سکتی، یا کسی دور پار کے عزیز رشتہ دار کو کچھ دینے کے لیے۔ دادا اپنے یتیم پوتے کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، تو یہ وصایا ہیں جو کہ اس کے مال کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اس میں مل جائے گا۔ اور میت کے حوالے سے چوتھا حق ہے التقسیم بین الورثاء، کہ جب اس کے قرض بھی ادا ہو جائیں اور اس کی وصیتیں بھی پوری ہو جائیں تو پھر جو مال باقی بچ جائے گا اس کو پھر حصوں کے مطابق وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں اس اسلام کے قانون کی طرف۔ تو جاہلیت کے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نظام عصبہ تھا، اسلام نے اس میں امینڈمنٹ کی اور حصے مقرر کر دیے اور پرائیورٹی دی کہ پہلے میت کے مال سے حصے نکلیں گے اور حصوں سے جو بچ جائے گا وہ عصبہ کی طرف جائے گا۔ اور حصے جو مقرر کیے وہ بنیادی طور پر 5 باپ کا حصہ مقرر کیا، ماں کا حصہ مقرر کیا، بیٹی کا حصہ مقرر کیا، شوہر کا حصہ مقرر کیا بیوی کے مال میں، اور بیوی کا حصہ مقرر کیا شوہر کے مال میں، یعنی یہ 5۔ کلالہ کی صورت میں سگے بھائی کا حصہ اور سگی بہن کا حصہ، یہ 7 ہو گئے، اور کلالہ کی صورت میں سوتیلے بھائی کا اور سوتیلی بہن کا، تو یہ ٹوٹل 9 حصے ہو گئے۔ اور باپ نہ ہو تو دادا اور ماں نہ ہو تو دادی یا نانی،
اور بیٹی نہ ہو تو پوتی اور نواسی، تو یہ 13 حصے اس طرح جو ہیں وہ ایکسٹینڈڈ اس کے بن گئے، لیکن بنیادی طور پر یہ قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں وہ 9 ہیں۔ باپ، ماں، بیٹی، شوہر، بیوی 5، اور کلالہ کی صورت میں سگا بھائی اور سگی بہن 6 اور 7، اور کلالہ ہی کی صورت میں سوتیلا بھائی اور سوتیلی بہن 8 اور 9۔ تو یہ بنیادی طور پر حصے قرآن میں بیان ہوئے۔ پہلا جو اصول بیان ہوا وہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی ایک میت کے 3 وارث ہیں، اس میں سے ایک مرد ہے 2 عورتیں ہیں، تو 2 حصے یعنی وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 حصے مرد کے پاس جائیں گے اور ایک حصہ وہ عورت کے پاس جائے گا، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ مقرر کیا گیا۔ پھر ان حصوں کی تفصیل خود قرآن نے بیان کی۔ بیٹی کے حوالے سے کہا گیا اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ نصف کی حقدار ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 2/3 کی حقدار ہے۔ پھر میت کی ماں کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو، میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کے بہن بھائی بھی نہ ہو، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، میت کے مال میں پھر ماں کو 1/3 ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ پھر چھٹا ہے 1/6۔ اسی طرح باپ، اگر میت کی اولاد ہو تو باپ کا حصہ چھٹا ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی بہن بھائی ہوں تو باپ کا حصہ 2/3، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں تو باپ کا حصہ 5 حصے باپ کے اور 1 حصہ ماں کا، یعنی 5/6 جو ہے وہ باپ کو ملے گا اور چھٹا حصہ اس کی ماں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ باپ چونکہ عصبہ بھی ہے تو ان حصوں سے جو لیفٹ اوور ہے، جو بچ جائے گا، وہ بھی باپ کی طرف جائے گا۔ شوہر کا حصہ، اگر میت عورت ہو اور اولاد اس کی نہ ہو تو شوہر آدھے کا وارث ہوگا، اور اگر اولاد ہو چاہے اس شوہر سے ہو یا سابقہ شوہر سے ہو تو پھر شوہر کا حصہ چوتھا ہے، 1/4 ہے۔ بیوی کا حصہ، اگر میت مرد ہو اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ 1/4 ہے، چوتھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 8واں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بیوی اگر ایک ہے تو 8واں حصہ اکیلا اس کا ہے، اور اگر بیویاں 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان سب کا مل کر 8واں حصہ ہے، یعنی اس 8ویں حصے میں وہ آپس میں تقسیم کریں گی برابر، ہر ایک کا الگ الگ 8واں حصہ نہیں ہے۔ یہ سارے حصے جو بیان ہوئے ہیں یہ قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کی تنفیذ کے بعد تقسیم ہوں گے، یہ ایک جنرل اصول اسلام نے بیان کیا ہے۔ کلالہ کی صورت میں، کلالہ کہتے ہیں کہ ایک میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں، تو اس کی صورت میں یہ کہا گیا کہ اگر اس کے سوتیلی بہن اور سوتیلا بھائی ہیں تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ یعنی بہن اور بھائی زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان سب کا مشترکہ حصہ وہ تیسرا حصہ ہے، 1/3۔ اور اگر سگے بہن بھائی موجود ہیں، میت کی سگی بہن موجود ہے تو وہ آدھے کی حقدار ہے، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے والدین بھی نہ ہو اور شوہر بھی نہ ہو تو پھر بھائی اس کے کل ترکے کا، سارے کے سارے ترکے کا وہ وارث بنے گا، اور اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر بہن اور بھائی زیادہ ہوئے تو پھر اس 2/3 میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہ اس طرح قرآن پاک نے اس کی
تقسیم کی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حصص میں بیٹے کا حصہ کہاں پر ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں ذوی العصابہ کی طرف، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی تھی کہ مشرکین اور جاہلیت کے زمانے میں عرب کا جو رواج تھا کہ باپ کی تمام جائیداد کا وارث بیٹا یا ایک سے زیادہ اگر بیٹے ہوتے تھے تو وہ ہوتے تھے، اور ان کو عصابہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس نظام میں ترمیم یہ کی کہ حصے مقرر کر دیے، مثلا ماں کا حصہ، باپ کا حصہ اور بیٹی کا حصہ، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ اور بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ۔ اور اب صورتحال یہ بنی کہ جو بھی میت ہو اس کے ترکے سے پہلے حصے داروں کے حصے کٹیں گے، اور اس کے بعد جو لیفٹ اوور ہوگا، جو بچ جائے گا، وہ پھر اگر نرینہ اولاد ہے تو ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو مثلا اگر میت کے ورثاء میں اس کے والد بھی زندہ ہیں، اس کی والدہ بھی زندہ ہے، اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، تو کل ترکے میں قرض کی ادائیگی ہوگی۔ پھر اگر وصیت ہے اس میت کی تو وہ پوری کی جائے گی اور 1/3 وہ ادا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے 6واں حصہ والد کو جائے گا، 6واں حصہ والدہ کو جائے گا، اور 8واں حصہ بیوی کو جائے گا، اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ بیٹے کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک میت کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہیں، اور ایک بیٹا یا 2 بیٹے اور 1 یا 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں ترکے میں سے قرض اور وصیت کے بعد جو ترکہ بچے گا، پہلے والد کا 6واں حصہ، والدہ کا 6واں حصہ اور بیوی کا 8واں حصہ نکال کر جو بچ جائے گا وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کی بنیاد پر مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ پورا نظام وراثت مکمل ہو گیا کہ جس میں تمام جو رشتے ہیں وہ بھی کور ہو گئے، اور خاص طور پر جو کمزور رشتے تھے عورت کی صورت میں یا اولاد کی موجودگی میں والدین کی صورت میں، ان کا حق وہ بھی مقرر ہو گیا، اور ان کو فوقیت بھی دے دی گئی کہ پہلے ان کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد کی طرف اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسلام کا قانون وراثت جس پر ذرا تفصیل سے ہم نے بات کی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر یہ بتایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب کون ہے، اس لیے اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کو تمہاری اس وراثت میں کیا حصہ ملنا چاہیے، تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی۔ آگے فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور پامال کیا اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو، اس کو داخل کیا جائے گا آگ میں اور ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہٰذا یہ جو میراث کا معاملہ ہے یہ اللہ کی قائم کردہ حدود میں سے ایک حد ہے، اور اس کو پامال کرنا یہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا بندوبست کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، لیکن موت کے وقت غلط وصیت کر جاتا ہے، غلط تقسیم کر جاتا ہے، اور ٹھکانہ اس کا جہنم بن جاتا ہے، ساری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت چوکنا اور بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو ورثاء ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
آگے پھر اور احکامات بھی آ رہے ہیں، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ عورتوں کے مال میں اللہ نے وراثت کا قانون جاری کر دیا ہے، لہذا تم ان کے وارث نہیں بن سکتے، اور ان کو بھی میراث، وہ بھی تمہیں میراث میں نہیں مل سکتی، اس لیے تم اس پر دست درازی نہ کرو اور ان احکامات کو جو ہے وہ پامال نہ کرو۔ آگے پھر نکاح کے حوالے سے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کون کون تمہارے لیے حلال ہے اور کون کون تمہارے لیے حرام ہے۔ حرام رشتے گنوائے گئے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، وبناتکم تمہاری بہنیں حرام ہیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، وخالاتکم تمہاری خالائیں حرام ہیں، وبنات الاخ بھتیجیاں، وبنات الاخت بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاع اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ بچیاں جنہوں نے تمہارے گودوں میں پرورش پائی ہے، یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ اور یہ ساری باتیں کرنے کی بجائے پھر ساتھ ساتھ یہ ساری بتا دی اور کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا رکھو، تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے جو ہے وہ منع ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے ان عورتوں کا ذکر ہے جو تمہارے لیے حلال ہیں، تو فرمایا کہ اور وہ عورتیں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا، یعنی ان کا مہر ادا کر کے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ گویا یہ جو رشتے بیان کر دیے گئے ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑا وائڈ اسپیکٹرم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ تم ان کو مہر عطا کرو اور انہیں حصار نکاح فراہم کرو، انہیں نکاح کی قید میں لے کر آؤ، ایک قلعے میں بند کر دو، یعنی نکاح کے، اور آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھرو۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بار بار اپنے مال کے بارے میں بھی دوبارہ تاکید فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، ولا تقتلوا انفسکم اور آپس میں ایک دوسرے یعنی اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک ایسی جگہ پر داخل کریں گے جو عزت والی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس صورت میں بیان کی گئی۔ آگے مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے، اور آگے میاں اور بیوی کے درمیان جو بیلنس ہے اس کو کریٹ کیا گیا، ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی، اور یہ بھی بڑی اہم ہدایات ہیں، ہمیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے، اور ان کا واسطہ پڑتا ہے ہمیں اپنی نجی زندگی میں، عائلی زندگی میں۔ پہلی بات بطور اصول یہ بتائی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء،
گھر کے اندر، گھر کی حکومت میں اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا، اور عورت کو چاہیے کہ مرد کی اس قوامیت کو چیلنج نہ کرے، بلکہ مرد کی اس قوامیت کو تسلیم کرے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ جو قائم کرنے والا ہے، جو سپورٹ کرنے والا ہے، جو سسٹین کرانے والا ہے۔ تو مرد نے گھر کے نظام کو اٹھا کر کھڑا کرنا ہے۔ اگر اس گھر کے نظام کو، اس کی مثال ایک چھت کی سی ہے، اس چھت کے نیچے اگر طاقتور ستون نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ چھت نیچے گر جائے گی۔ تو گھر کی یہ چھت اور گھر کا یہ پورا سسٹم، وہ جس ستون پر کھڑا ہے وہ مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بخشی ہے، لہٰذا عورت کو اس کی اس طاقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اس میں تعاون کرنا چاہیے، اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر کوئی عورت اس کو چیلنج کر دے اور عورت مرد کی قوامیت نہ مانے، بغاوت پر اتر آئے، نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، تو اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر آئے، بغاوت پر اتر آئے، فعظوہن، تو اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پیار سے ان کو بٹھا کر ان کو اس بات کی طرف پر مائل کرو کہ سرکشی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس مرحلے پر اور اس ترکیب سے اور اس تدبیر سے وہ ٹھیک نہ ہوں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر ان سے عارضی علیحدگی اختیار کرو، اپنے بیڈ روم سے الگ کر لو۔ یہ گویا ایک ناراضگی کا اظہار ہے کہ شاید اسے احساس ہو جائے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ سدھرے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اللہ تعالیٰ گھر کو بچانے کے لیے، یاد رکھیے گھر کو بچانے کے لیے، یعنی یہ جو اسلام کی بنیاد ہے یہ فیملی ہے، یعنی معاشرے کی بنیاد فیملی ہے، اور اسلام اس فیملی کو ایک تقدس دیتا ہے، اس فیملی کو ایک سیکرٹ، یعنی اس کی ایک اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، یہ سیکرٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس گھر کو بچایا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس گھر کو توڑنے پر آمادہ ہو جائے اور اس فیملی کو توڑنے پر اب آمادہ ہو جائے تو اسے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو عارضی طور پر اب اس سے علیحدگی اختیار کر لو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو 2 چپت لگانے پڑیں اسے، اور اس کو تھوڑا سا اس طرف سختی کر کے اس کی طرف لے کے آنا پڑے اور گھر بچانا پڑے تو اس کو بھی اختیار کر لو۔ لیکن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تو پھر ان کے لیے ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بالا و برتر ہے اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم دیکھو کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو ناچاقی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب بات میاں بیوی سے باہر نکل گئی ہے، فیملی تک آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کا مقام وہ میاں اور بیوی کے درمیان تھا، خاوند کو کہا جا رہا ہے بیوی کو سمجھاؤ، خاوند کو کہا جا رہا ہے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو، خاوند کو کہا جا رہا ہے بیوی کو ذرا سختی سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ معاملے ختم ہو گئے اور معاملہ میاں بیوی سے اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا، اور خاندان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے درمیان معاملہ سدھر نہیں رہا، تو اب دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے کہ اگر اب ان دونوں سے معاملہ نہیں سدھر رہا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک دانا آدمی عورت کے فیملی سے چن لو اور ایک دانا آدمی مرد کی فیملی سے چن لو، اور وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں اس بات کو ڈٹرمن کریں کہ غلطی کس کی ہے اور سمجھانا کس ہے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی وہ دونوں حکم، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ ان کے درمیان
موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تائید کر دی ہے کہ اگر دو سیانے لوگ دونوں فیملیز سے آپس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جوڑ کا راستہ بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کتنی ہدایات دے رہے ہیں اور کتنی کوشش اپنی طرف سے اپنی جناب سے کر رہے ہیں کہ یہ جو خاندان جڑ گیا ہے نکاح کی صورت میں یہ ٹوٹے نہ، اور یہ کسی ایک کی انا کا شکار نہ ہو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ علم رکھنے والا ہے اور خبر کرنے والا۔ اس کے بعد یہ جو سورہ نساء کی آیات ہیں، اس کے بعد طلاق کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ اگر آپ کو البقرہ کی آیت یاد ہو تو وہاں لفظ ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پھر اگر تم نے طلاق کی ٹھان لی ہے، طلاق کا پھر ارادہ کر لیا، یعنی طلاق کوئی جذبات میں دینے والا کام نہیں ہے اور کوئی پہلا سٹروک کھیلنے والا نہیں ہے، پہلا چھکا لگانے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک پورا پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے موافقت کا۔ وہ سارے فیل ہو جائیں اور خاندان کسی بھی صورت میں مینیجیبل نہ ہو اور جڑنے کے قابل نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپشن دیتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے لیے الگ راستے چن لو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ راستے نکال لے گا۔ آگے پھر حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہاں پڑوسیوں کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے حوالے سے حقوق العباد میں ان کی کیا اہمیت ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ فرمایا جار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو پڑوسیوں میں اس کا سب سے اولا حق ہے، سب سے بڑھ کر حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار تو نہیں لیکن جس کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو آپ کے پہلو میں ہے، اس کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، اور اس یہودی نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا تو اس نے قیمت لگائی۔ جب لوگ آتے پوچھتے تو یہ کہتا 1,10,000 درہم۔ تو ایک شخص نے کہا تمہارا گھر 10,000 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تم بہت قیمت مانگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میرا گھر 10,000 درہم کا ہے لیکن 1,00,000 کا پڑوسی دے رہا ہوں تمہیں۔ یعنی جس کا ابو حنیفہ پڑوسی ہوگا وہ خوش قسمت ہوگا۔ تو جو آپ کا پڑوسی ہے اور جس کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اور والصاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بس میں اکٹھے سفر کیا ہے، ٹرین میں اکٹھے سفر کیا ہے، جہاز میں اکٹھے سفر کیا ہے، تو اس کے اکٹھے سفر کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اسے اذیت نہیں دینی چاہیے اور آپ کو اس کے لیے اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈیاں اور غلام تمہارے پاس ہیں ان سب سے احسان کا رویہ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک وہ ہے ضروری تمہارے لیے امر ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کے جو باقی مطالب ہیں ان کا تجزیہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔